جو جادوگر تھے جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کو چڑھانے کے لیے نا ان کا حلیہ بنا کے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا ویسی داڑھی بنائی اور آگے. علماء نے لکھا تفاسیر میں کہ ان کے حلیے کی بنا پہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا کر دی, ایمان دے دیا کہ چلو. اللہ کو پیار آتا ہے اس بات پہ کہ حضور کا حلیہ تو یہاں کسی کا نہیں, CM نواب کا حلیہ نہیں, حضور کا حلیہ. تو اس پہ اللہ کو پیار آتا ہے کہ اس نے میرے محبوب کا چہرہ تو بنایا ہے, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. اللہ سے پھر کہو کہ یا اللہ حقیقت تو نے کرنی ہے اس کو, لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا, حضور کی طرح سر ڈھانپ کے رکھوں گا, حضور کی طرح حضور کی مشابہت میں لباس پہنوں گا. باقی جو ہے وہ باطن بھی آپ بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ باطن بھی بنائیں گے. جو ظاہر کی لاج رکھتا ہے اللہ اس کا باطن بنا دیتے ہیں. جو ظاہر کی فکر نہیں کرتا کہ چھڑو یار داڑھی چی سارا اسلام ہے گا, جو اس طرح کی باتیں کر کے کنی کترا کے گزر جائے گا, ساری عمر گزر جائے گی, اللہ کی قسم توفیق نہیں ہوگی, اللہ ہدایت اس کے دل میں نہیں ڈالیں گے. بے طلبوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے. اللہ کا قانون ہے, ہاں جس کو چاہے ہدایت دے دے, لیکن قانون یہی ہے, قانون یہی ہے کہ جو طلب کرے گا تو اس کو ہم دیں گے. تو اللہ کی قبولیت ہے, اور جس پہ اللہ قبولیت ڈال دیں, جس طرح ڈال دیں, اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لی, ننگی تلوار لے کے نکلے کہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے, اسلام کی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے. لیکن اللہ نے اسی عمر کو اس حال میں واپس لے کر آئے اللہ حضور کے قدموں میں کہ ایمان کی دولت عطا کر دی. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اتنی کا آیت سنی اور اللہ نے ایمان دل میں ڈال دیا. اور وہاں سے پہنچے, دار ارقم میں حضور تھے, تو سب نے جب صحابہ نے دیکھا کہ عمر ایمان لے آئے تو انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو سارے صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اتنی زور سے تکبیر کہی کہ وہ بیت اللہ کے اندر جو مشرک بیٹھے ہوئے ہیں ان تک آواز پہنچی. انہوں نے کہا تحقیق کرو کیا ہوا کیا ہوا. تو جب پتہ کروایا تو انہوں نے کہا کہ عمر ایمان لے آیا. تو یہ اللہ کی قبولیت پہ ہے, لیکن اللہ کی قبول فرماتے ہیں جب آدمی طلب دکھاتا ہے, کچھ چلنا شروع کرنا. وہ کہتے ہیں نا بچے کو جب وہ چلنا شروع کرتا تو ماں کہتی آجا 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 آجا, وہ لڑکھڑاتا ہے تو اس کو گرنے سے پہلے وہ تھام لیتی, اس کو گرنے سے پہلے ہی اس کو اچک لیتی. تو کم از کم ہم حلیہ بنائیں, ظاہر بنائیں, باطن بھی اللہ بنائیں گے. تو کون کون انشاءاللہ حسینی بننے کا ارادہ کرتا ہے؟ یزیدی بننا ہے یا حسینی؟ سب کہو کیا بننا ہے؟ حسینی. ہم حسینی ہیں. وقت کے اے یزیدو سنو تم, ہم حسینی ہیں ڈرتے نہیں ہیں. سر کٹانا تو ہم جانتے ہیں, سر جھکانے کی عادت نہیں ہے. سبز گنبد بسا ہے نظر میں, باغ جنت کی حسرت نہیں ہے. ان کی الفت سلامت رہے بس, اور کوئی بھی حسرت نہیں ہے. تو اس لیے ہم حسینی ہیں. حضرت حسین کی بھی نماز کون پڑھے گا آج کے بعد؟ 5 وقت کی نماز قائم کر کے کون دکھائے گا؟ حرام مال کون چھوڑے گا؟ حضرت حسین نے تو جان دی تھی امت حرام سے بچے, شرابیں پینے والوں کے پیچھے نہ لگ جائے, فاسقین کے پیچھے نہ لگ جائے. انہوں نے تو قربانی اور یہ حق کو حق کر کے دکھا کے گئے. اور دیکھو حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی, حق کے ساتھ. ایک بچہ بچا, صرف ایک بچہ بچا, زین العابدین, ایک بچہ.
جس سے حضور کی نسل پھر آگے چلی۔ اور آج ساری دنیا میں چلے جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ جہاں بھی ہیں، تو ہر جگہ آپ کو سادات کے لوگ ملیں گے، ہر جگہ آپ کو حضور کی نسل کے لوگ ملیں گے۔ حضور کی نسل پوری دنیا میں آج، حسین رضی اللہ عنہ کی نسل پوری دنیا میں، اور یزیدی جو تخت بھی بچا گئے، مال بھی بچا گئے، دنیا بھی بچا گئے، ملک بھی بچا گئے، سب کچھ لے گئے۔ آج کوئی نہیں ان کی نسل کو جاننے والا، کوئی نہیں کہے گا کہ میں یزید کی نسل میں سے ہوں۔ کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں، بول کے بھی نہیں کوئی داستا، اور فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کی نسل میں سے ہیں۔ ان شانئک ھو الابتر، اللہ اس نسل کو فروغ دیں گے۔ جڑ کٹے گی تو ان دشمنوں کی کٹے گی جو آل بیت کے دشمن ہوں گے، اہل بیت کے دشمن ہوں گے۔ آخری واقعہ سنیں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ نجران کا وفد آیا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا وفد۔ تو وہ آیا، اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، روح اللہ اور جبرائیل اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تین میں ایک، ایک میں تین، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو ہے ان کو بہت سمجھایا، نہیں سمجھے، آیات اتری وہ بتائیں، نہیں مانے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ اس کا کیسے فرق ہو کہ ہم حق پہ ہیں یا تم حق پہ ہو؟ تو پھر فرمایا کہ اس کے لیے قرآن کی آیت اتری آل عمران کی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ اس میں اللہ نے کہا کہ آؤ بھئی، پھر آؤ مقابلہ ہی کر لیے، چلو تم اپنے بیٹوں کو، اپنے لوگوں کو لے کر آؤ۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ کہ ٹھیک ہے، پھر مباہلہ کرو۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے لعنت کی دعا کرو کہ جو حق پہ ہے اللہ اس کو واضح کر، اور جو باطل پہ ہے اس پہ لعنت فرما۔ مباہلہ اس کو کہتے ہیں۔ وہ کہا کہ ان سے آپ فرمائیں کہ مباہلہ کر لو، اور تم بلاؤ اپنے بچوں کو بلاؤ، اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، اور انفسنا و انفسکم، اپنے معزز لوگوں کو بلاؤ، یعنی تسی ساتھ ساگدے سدو بڑکیاں نو اپنے، اور اپنی آل اولاد کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ، تم بھی بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں۔ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ تم بھی جو ہے وہ اپنے خاص بندوں کو بلاؤ، خود بھی آؤ، اور ہم بھی۔ انفسنا وانفسکم، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ مجھے بہت پسند آیا۔ اس میں بہت سارے تراجم دیکھے، لیکن اس کی حقیقی ترجمانی جو کر رہا ہے وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ قرآن ہے۔ یہ آج کے دور میں قرآن کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اردو خواں جو حضرات ہیں ان کے لیے یہ بہترین نعمت ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، وہ اس کا حق ادا کر دیا انہوں نے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ثم نبتہل، پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ لعنت کر جڑا کوڑا ہے نا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹا ہوگا، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت آئے گی، پھٹکار برسے گی، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا۔ تو تم بھی لے کر آؤ، ہم بھی لے کر آتے ہیں۔ تو رات کو انہوں نے مشورہ کیا۔ ان کا جو پادری تھا بڑا، وہ عاقب اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، دھیان نہ جائیے ذرا سویرے نا، دھیان نہ جاوے ہوتے مقابلے آستے، ایویں نہ منہ چاک کے تورے جائے، اور حضور کی جو بد دعا ہے یہ تمہیں لے ڈوبے گی۔ ان کی بد دعا کے مقابلے میں تمہاری بد دعا ان کو نہیں لگے گی۔ وہ حق پہ ہیں، تم باطل پہ ہو، وہ بد دعا دیں گے، تمہاری نسل مٹ جائے گی یہود و نصارہ کی۔ تو اس لیے دھیان سے جانا اگلے دن۔
تو اگلی صبح آئی، فجر پڑی تو حضور نے بلا لیا اور انہوں نے تیاری کر لی، ادھر حضور نے بھی تیاری شروع کی۔ کیا تیاری کی حضور نے؟ آپ نے فرمایا کہ علی سے فرمایا کہ علی آ جاؤ آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ آپ بھی آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حسن حسین سے فرمایا، آپ نے فرمایا تم بھی آ جاؤ، ان کو میرے شہزادوں کو بھی لے لو، آج پتہ چلے حق کا۔ یہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے یوں چادر پھیلائی، حسن حسین کو لیا بیچ میں، آپ نے فرمایا فاطمہ تو بھی آ جا۔ پھر حضرت علی باہر رہ گئے، حضرت علی سے فرمایا علی تو بھی آ جا، وہ بھی آ گیا۔ آپ نے چادر یوں کر کے وہ ٹائٹ کر لیا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور جب آپ اس شان سے نکلے ان کو لے کر، تو سامنے سے انہوں نے آتا ہوا دیکھا نا جب، تو انہوں نے چہرے پڑھ لیے، تو وہیں سے وہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، ان کے چہروں سے حق واضح ہو رہا ہے، آج ان کی بد دعا تمہیں برباد کر دے گی۔ اور بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا ہم جزیہ دیں گے، مناظرہ نہیں، مباہلہ نہیں کرتے، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، آپ کی ریاست میں رہیں گے، 2000 حلے جوڑے جو ہیں وہ کپڑوں کے ہم آپ کو دیا کریں گے ہر سال، اور ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اگر تم کرتے، اگر یہ کر لیتے تو جو میں بد دعا اللہ سے ان کے لیے کرتا تو یہ ساری آل اولاد ان کی بندر اور خنزیر بن جاتی۔ حضور کی بد دعا کا کون مقابلہ کر سکتا؟ تو اہل بیت کو لے کر نکلے، یہ شان ہے اہل بیت کی۔ اللہ نے کہا شیطان کی نجاست ہم نے ان سے دور کر دی۔ تو آپ نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور اللہ سے دعا کی جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کر۔ تو یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی زندگی کو اپنانا ہے۔ تو یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹانی، ٹھیک ہے نا؟ کرتے ہو نیت؟ 10 محرم کا مبارک دن ہے، یہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے معتبر نہیں، یہ پہلے سے معتبر ہے، قبل از وقت سے معتبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کیا ان قوموں کی، اس اور قوم کی بھی اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کریں گے۔ تو یہ توبہ کا دن ہے، تو آج توبہ کریں۔ توبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پلٹانا، اپنے آپ کو بدلنا۔ تو بدلنے کی نیت کرو، حسینی بننے کی نیت کرو، صحیح حسینی بنو، خالص، ملاوٹی نہیں۔ ملاوٹی بہت سارے مل جائیں گے، نام حسین کا لیتے ہیں اور کردار ان کا یزید والا ہوتا ہے۔ سارے بازار ہمارے یزید کے کردار پہ چل رہے ہیں، ساری معاشرت ہماری یزید کے کردار پہ چل رہی۔ تو آج نیت کرو، ان کی پیاس کو، ان کی بھوک کو، ان کی قربانی کو یاد بھی کرو، اور ان کے امتحان کو بھی یاد کرو۔ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھایا ہوا آپ نے، ان کو بھی دیکھو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور ان کے بچوں کا بھی تصور کرو کہ ان کے ساتھ کیا بیتی تھی، لیکن کس راستے پہ تھے، کس راستے کے لیے، کس کاز، کس ویژن، کس مشن پہ تھے، اس کو یاد کرو، اس کو پورا کرنے کے لیے قدم بڑھاؤ، اپنے آپ سے قدم بڑھاؤ، اپنے آپ سے نیت کرو، اپنے آپ کو بدلو، حرام سے حلال پہ آؤ۔ جو نماز چھوڑ رہے ہیں وہ توبہ کریں اللہ سے کہ نماز نہیں چھوڑنی، اور داڑھیاں کٹا رہے ہیں، اور داڑھی کے جو سود پہ اپنی جان بیچ کے بیٹھے ہیں وہ اس سے توبہ کریں کہ یا اللہ اس معاہدے کو میں ختم کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں، رزق تو تو نے دینا ہے۔ اللہ سے نیت کرو کہ اللہ رزق تو تو نے دینا، پوری کائنات کو جو تو دے رہا ہے تو مجھے نہیں دے گا، جب میں تیری طرف آنے کے لیے تیار ہوں تو مجھے نہیں دے گا۔ ہمارے تو فعل تو کافر کھا رہے ہیں، اگر ہم دین پہ آ جائیں گے تو کیا ہم بھوک سے مریں گے؟ ہمیں نہیں ملے گا۔ جو پوری کائنات کے جانوروں کو دیتا ہے، پتھروں میں دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کو دیتا ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو دیتا ہے، زیر زمین، بالائے زمین، تحت آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر، تحت الثری سے لے کے سدرۃ المنتہا تک سب مخلوق اس سے لے کر کھاتی ہے، کیا تجھے نہیں دے گا؟
تو مت گھبراؤ، دین پہ آؤ گے تو رزق روٹی کا مسئلہ ہے، نہیں مرے گا انشاءاللہ۔ محنت کرو، حلال کماؤ، حلال کی اتنی خیریں آئیں گی کہ سوچ بھول جاؤ گے۔ لوگوں کے حرام کو نہ دیکھو، حرام بہت لگتا لیکن اس میں مصیبتیں بہت بڑی بڑی ہوتی، بے چینی ہوتی، بے سکونی ہوتی، بے قراری ہوتی۔ حلال تھوڑا ہوگا، سکون کی نیند سو گے، اللہ کی نعمتیں کھاؤ گے تون کے۔ لوگوں نے ایسا میں نے دیکھا حرام اکٹھا کیا، ان کی نسلوں کو کوئی سکون نہیں، کوئی ان کو زندگی میں امن ہے ہی نہیں، ان کی زندگی میں قرار ہے ہی نہیں، پیسہ ہی پیسہ نظر آتا ہے، سکون نہیں ہے ان سے پوچھ کے دیکھو، ان کی زندگی جہنم ہے۔ تو حلال پہ آؤ، اللہ کی رضا کے راستے پہ آؤ، اللہ کو راضی کرو، جیسے حسین رضی اللہ عنہ اپنی آل اولاد کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے چلے گئے۔ ہمارے لیے یہ پیغام ہے، اور اسی پیغام کے ساتھ اس مجلس کا اختتام کریں گے، اور اس نیت کو اس دل میں پختہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دیں، ہم سب کو عمل کی توفیق دیں، اور